السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی خواتین، ہم لوگ رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان کے اس مہینے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول جو موطا میں روایت ہے، آپ نے رمضان کے مہینے کو شہر الزکوٰۃ کہا ہے، زکوٰۃ کا مہینہ۔ اور عام طور پر پوری دنیا کے اندر مسلمان اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ جو کل میرے سامنے آیا، اور یہ مسئلہ پرانا ہے، بار بار لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنا عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو کیا اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اس بات کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کے متعلق جو قرآن نے حکم دیا ہے وہ یہ کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ سب سے پہلے فقراء کا ذکر کیا، اس کے بعد مساکین کا ذکر کیا، اس کے بعد زکوٰۃ وصول کرنے والوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد 5 اور کل 8 کا ذکر ہے۔ لیکن سب سے نمبر 1 پر فقیر ہے۔ فقیر کا مطلب ہوتا ہے جس آدمی کے پاس کھانے پینے کا معقول جگاڑ نہ ہو، کوئی اس کے پاس ذریعہ معاش بھی نہ ہو، بڑی مشکل سے اس کا مانگ کے کسی طریقے سے گزر ہوتا ہے، تو عام طور پر فقیر ایسے ہی لوگوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ رہا معاملہ مسکین کا، تو مسکین کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو لوگ کی اتنا بمشکل کما لیتے ہیں کہ کھا لیں پی لیں، مگر گھر کی دیگر ضروریات وہ نہیں پوری کر پاتے۔ جب کوئی گھر کی کوئی دوسری ضرورت پیش آتی ہے تو ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں مسکینوں کی کشتی کا بھی ذکر ہے، جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا یعملون فی البحر، کہ وہ لوگ کشتی چلا کر سمندر میں کام کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ جس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ ان کے پاس ذریعہ معاش تو تھا، مگر بڑا معمولی تھا، بڑی مشکل سے کام چل رہا تھا، اس لیے قرآن نے ان کو مسکین کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ اس لیے آج بھی سماج میں وہ لوگ جو فقیر کے زمرے میں آتے ہیں وہ تو اس کے مستحق ہیں، لیکن جو لوگ مسکین کے زمرے میں آتے ہیں وہ بھی اس کے مستحق ہیں۔ اب زمرے میں جو آتے ہیں اس مسکین کے، تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ فرمایا آپ نے کہ ان صدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، یعنی آپ کا صدقہ جو آپ صدقہ کرتے ہیں تو یہ صدقہ مسکین کے لیے صرف صدقہ ہے، لیکن یہ صدقہ اگر اپنے رشتہ دار کو آپ دیتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر یہ صدقہ بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی ہے۔ گویا کہ آپ نے یہ فرمایا
صدقہ دینے کا سنگل ثواب ہے، ان صدقۃ کا علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم صدقۃ وصلۃ، یعنی اگر آپ مسکین کو صدقہ دیتے ہیں تو صرف یہ صدقہ ہے، لیکن اگر آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں تو صدقہ کے ساتھ ساتھ یہ صلہ رحمی بھی ہے۔ گویا کہ آپ نے اس بات کی وضاحت کر دیا کہ عام لوگوں کو صدقہ دینے سے صرف سنگل ثواب ملتا ہے، لیکن جو اپنے عزیز و اقارب ہو ان لوگوں کو صدقہ دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اس لیے یہ بات بلا تردد کہی جا سکتی ہے کہ جو لوگ اپنے رشتے میں ہیں ان کو پہلے صدقہ دینا چاہیے، بعد میں دوسروں کو۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے والدین کو صدقہ نہیں دے سکتے، دادا اور دادی کو نہیں دے سکتے، نانا اور نانی کو نہیں دے سکتے، بیٹا اور بیٹی کو نہیں دے سکتے، اور اسی طریقے سے آپ اپنے پوتی پوتا اور نواسے نواسی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ بلکہ اگر وہ لوگ غریب ہیں، لاچار ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اور ایک آدمی کے پاس تمام جگاڑ ہے، تمام انتظام ہے، تو ان کا فائدہ پہنچنا چاہیے، اور ان کو ان کا فائدہ پہنچاتے ہوئے ان کو زندگی اچھی طرح سے گزارنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس لیے بہرحال صدقے میں یہ بات ہمیشہ آپ ملحوظ رکھیں کہ جو رشتہ دار کے لوگ ہوں، قریب کے لوگ ہوں، ان کو صدقہ آپ پہلے دیں، بعد میں جو لوگ ہیں ان کا نمبر بعد میں آئے گا، اس لیے کہ عام لوگوں کو صدقہ دینے کا سنگل ثواب ہے اور اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا ڈبل ثواب ہے۔ دعا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو پہلے اور دیگر فقراء و مساکین کو بعد میں والے اصول پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔